ہاں بالکل یاد کیے. جی سنائیے. بسم اللہ. کھڑے ہو کے سناؤ. کون سنائے گا؟ جی. باب فضل من بات علی الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من مات على الوضوء. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة إليك لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن في ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تكلم به باللیلہ. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. اور کس کو یاد ہے؟ ہاں اصحاب الشمال. جی سناؤ زور سے پوری کلاس آواز سنیں آپ کی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت اذا مت من ليلتك اور صحابی نے کیا الفاظ کہے تھے؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنزَلْتَ غالباً ہاں وَرَسُولِكَ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنزَلْتَ. اس کے بارے میں بھی علماء اسی طرح یہ نا علماء کہتے ہیں کہ رسول اور نبی دونوں میں قدر فرق ہے. ہاں اور یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ میں نبی کا مقام مقصود ہے اور نبی کا مقام زیادہ اعلیٰ مرتبت معلوم ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ رسول نہیں بلکہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَنزَلْتَ. ماشاء اللہ. بیٹھو جی بہت اچھی بات ہے. تم نے یاد کیا ہے صوفی جی؟ ہاں سناؤ گے؟ سناؤ بہترین کر کے. عبارت کون پڑھے گا آج؟ آپ پڑھیں گے. باب فضل من بات على الوضوء. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا. پڑھو یہ یاد ایسے ہوتا ہے. قال جی قال اخبرنا منصور عن سعد قال عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم تضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. جی فأنت على الفطرة وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پہلے یہ پڑھ لے آدھا گھنٹہ پھر آپ پڑھیں گے. پہلے اس کو پڑھ لیں. یہ پہلے آپ پڑھو گے. عجیب سے طلباء ہو من مانیاں کرتے ہو. کہہ دیا بات ختم ہو گئی اس کو پڑھ دیں تو. جی پڑھو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى قوله لعلكم تشكرون وقوله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله عفوا غفورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الغسل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طہارت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں اور طہارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وحی کا جو فائدہ ہے اور وحی کی تعلیمات سے جو انسان کے اندر خوبصورتی آتی ہے ان میں سے ایک خوبصورتی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہے.
اور اعمال کے اندر جو سب سے اول درجے کا عمل ہے وہ نماز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور طہارت میں بھی پھر درجات ہیں۔ ایک وہ طہارت ہے جو کثیر الوقوع ہے، انسان کو دن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ایک طہارت وہ ہے جو انسان کے لیے بمقابلہ وضو کے اقل وقوع ہے، کم واقع ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال شریعت مطہرہ میں طہارت دونوں طرح ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہر انسان کو ہمیشہ غسل کا نہیں کہا گیا، بلکہ صرف وضو کو بھی طہارت کے طور پہ قبول کر لیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وضو سے فارغ ہو کے اب اس سے ایک اور آگے درجہ بڑھ کے غسل کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3 غسل فرض ہیں۔ نمبر 1 جنابت کا غسل، نمبر 2 حیض کا غسل، نمبر 3 نفاس کا غسل۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 وضو سنت ہیں۔ کتنے؟ 3 وضو۔ نمبر 1 عیدین کا غسل، اور نمبر 2 جمعہ کا غسل، اور نمبر 3 عرفات کا غسل۔ اسی طرح مکہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے بھی غسل، احرام سے پہلے بھی غسل، ہاں، اور پچنے لگوانے کے بعد بھی غسل، یہ تمام کے تمام غسل سنت ہیں۔ اور 3 غسل مستحب ہیں۔ نظافت حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، صفائی ستھرائی کے لیے، اور ہفتے میں 1 دفعہ جمعے کے علاوہ کسی دن غسل کر لینا، اور جب انسان اپنے جسم پہ میل کچیل کے آثار پائے یا بو محسوس کرے تو فوراً غسل کر لینا، یہ بھی مستحب ہے، بہتر طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ وقول اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور جب تم جنوب کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اطہر یطہر واللہ یحب المطہرین، اللہ کو اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والے وہ بہت زیادہ پسند ہیں۔ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آیت شروع سے لے کے آخر تک اختصار حدیث بالخرم، امام بخاری امام اعظم کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں، پوری آیت ذکر نہیں کرتے بلکہ آیت کا کچھ حصہ ذکر فرما کے اِلَىٰ قَوْلِهِ ختم کر دیتے ہیں۔ وَقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَفُوًّا غَفُورًا۔ ان دونوں آیتوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ استدلال فرما رہے ہیں کہ جو غسل کا عمل ہے، جو غسل کا وظیفہ ہے، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جیسے وضو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ احکام اور وحی کا حصہ ہے، اسی طرح غسل کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ جی باب الوضوء قبل الغسل وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يدخل اصابعه في الماء فيقلل بها اصول شعره ثم يصب على راسه 3 غرف بيده ثم يفيض الماء على جلده كله۔ یہ مسئلہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے یا غسل کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ یہاں تک آپ کو معلوم ہوگا کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا یہ مسنون غسل کے سنت طریقوں میں سے ہے کہ تمام جسم کا وضو کر لیا جائے، ہاتھ دھو لیے جائیں، چہرہ دھو لیا جائے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا جائے سوائے پیروں کے۔ انشاءاللہ آگے حدیثیں آ رہی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ وضوءه للصلاة غیر رجلیہ، آپ پورا کا پورا وضو فرما لیتے تھے مگر صرف جو پیر ہیں وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات ہو گئی غسل سے پہلے کی۔ غسل سے پہلے وضو کر لینا عین سنت عمل ہے، اور وضو کے بعد، غسل کے بعد وضو کرنا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ ابن عابدین میں، علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن حمام، جتنے بھی بڑے بڑے فقہائے محققین ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ منکرین حدیث کا بھی یہ عمل ہے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے اصل میں تو وہ منکرین اسلام ہیں، اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ عمل ہے کہ وہ غسل کو ایک مستقل حکم مانتے ہیں اور وضو کو ایک مستقل حکم مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ غسل تو ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حالانکہ غسل یہ طہارت کبریٰ ہے بمقابلہ وضو کے، اس لیے کہ حدث اصغر وضو سے زائل ہوتا ہے اور حدث اکبر وضو سے زائل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے طہارت کبریٰ کا ہونا ضروری ہے۔ تو طہارت کبریٰ کل ہے اور وضو اس کا جز ہے۔ جب جز کل کے اندر شامل ہو گیا تو پھر تکرار کی ضرورت نہیں ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے علامہ شامی نے بھی اور بڑے بڑے فقہا نے غسل کے بعد باقاعدہ وضو کو بدعت لکھا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان سلب ہونے کا اندیشہ، اتنا بڑا خطرناک عمل ہے یہ۔ جب کسی انسان نے غسل کر لیا، بس غسل کر لیا، اب غسل پہ اعتماد کریں اور غسل کی طہارت سے نماز پڑھیں، غسل کی طہارت سے قرآن پڑھیں، وہی کافی ہے۔ اور یقیناً انسان کو اس میں اطمینان زیادہ ہوتا ہے، انسان کو اس میں طہارت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور انسان کو نظافت کا فائدہ غسل سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الوضوء قبل الغسل لائے، باب الوضوء بعد الغسل نہیں لائے۔ یہ بھی ہماری تائید ہے کہ غسل سے پہلے وضو کر لیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ آپ حدیث شریف میں دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی نے بھی غسل کا طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے وضو پہ عمل کیا ہے۔ تو آپ حضرات بھی اس کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه فغسل۔ یہ دیکھیے توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، یہاں پہ علماء کرام نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ اگر جہاں پہ نہایا جا رہا ہے، جہاں پہ وضو کیا جا رہا ہے وہ صاف ستھری جگہ ہے، اور آج کل جیسے بیت الخلاؤ میں پکے فرش ہوتے ہیں، ٹائل ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پیر دھونے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیر کے دھونے کو مؤخر فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کچی جگہیں ہوتی تھیں اور پکے فرش نہیں تھے، ٹائل نہیں تھے، تو پیر جب گیلا ہو جائے گا تو وہ مزید مٹی کی وجہ سے تلویث پیدا کرے گا، گندگی پیدا کرے گا، اور وہ پھر پیروں میں بھی لگے گا، وہ پھر لباس میں بھی لگے گا۔ اس لیے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک عین فطرت کے مطابق ہے اور طبیعت طہارت کے مطابق ہے اور انسان کی عقل کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ آپ نے پورا کا پورا وضو کر لیا سوائے پیروں کے، کیونکہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہاں پیر صاف کیے جا سکتے تھے، اس لیے پیروں کو مؤخر کر دیا جائے۔ بندہ گاؤں میں، دیہات میں، جنگل میں کہیں وضو کرے، غسل کرے تو ضرور اس کے اوپر عمل کرے، اور صاف ستھری جگہ ہو اور کسی نے پیر دھو لیے تو وہ کوئی اس کے اوپر وبال نہیں ہوگا، کوئی حرج اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے بیان فرمانے۔ جی وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة۔ باب غسل الرجل مع امرأته وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا اللہ تبارک و تعالی نے کچھ رشتے اس طرح رکھے ہیں کہ اس میں انسان کے لیے اللہ نے اس کا لباس کا سبب بنایا ہے،
اس کی عزت کا سبب بنایا ہے، اس کے سکون کا سبب بنایا ہے۔ ہاں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آگے کون پڑھے گا؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ رمضان آئے گا تو دیکھیں گے۔ ہاں چلیں، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے تمہاری ازواج بنائی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گھومتے پھرتے تھے لیکن اکیلے تھے اور روتے تھے۔ فرشتے حیران ہوتے تھے کہ یہ صوفی جی کو کیا ہو گیا ہے، روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ وحشت محسوس کرتے ہیں، اکیلاپن بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کہ انسان سونے کی پنجرے میں کیوں نہ ہو لیکن اکیلے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سو گئے اپنی دائیں کروٹ پہ، بائیں کروٹ پہ۔ ہاں، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعِ الْأَيْسَرِ حدیث میں آتا ہے، خواتین بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ تکلیف محسوس ہوئی اور جسم پہ ایک دانہ ظاہر ہوا، اور اللہ کے حکم سے کچھ دیر بعد دیکھا تو ایک حسین جمیل خوبصورت دوشیزہ حضرت کے سامنے کھڑی۔ پوچھا کہ من انتے، کون ہو؟ کہنے لگے اسمی حوا، میرا نام کیا ہے؟ حوا ہے۔ علماء کہتے ہیں لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الْهَوَىٰ، ایک یعنی کہ نیک فالی کے طور پہ کہا کہ حوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی مرد اور عورت کے پیدا کر دیا۔ وَلِأَنَّهَا لَتَكَلَّمُ بِالْمَرَارَةِ، خاتون کو مرأہ بھی کہتے ہیں، مرأہ کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهَا تَتَكَلَّمُ بِالْمَرَارَةِ، اس لیے کہ وہ کھٹی میٹھی باتیں کرتی ہے۔ کیسی کرتی ہے؟ کھٹی میٹھی۔ پشتو میں کہتے ہیں خبر ہے سمد لکئی کا گدا، بات تو سیدھی ہوتی ہے، اس کی جو دم ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ہاں، تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ ان کو ایک زوج عطا فرمائی، اور پھر وہ دنیا میں تشریف لائے اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث باب لے کے آئے ہیں کہ انسان کی کچھ پردے، کچھ تعلقات، کچھ احساسات وہ ایسے ہیں کہ اس میں یہاں تک اجازت ہے کہ انسان طہارت حاصل کرنے میں بھی اس سے امداد لے سکتا ہے اور اس کو برو استعمال لا سکتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ تعویلات ہیں، آپ حدیث پڑھیے جی۔ وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم أغتسل من إناء واحد۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ طرف میں غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ ایک الگ طرف میں غسل فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کی طرح ٹینکیاں، نل کے، پائپ لائنیں نہیں تھیں، پانی ایک جگہ پہ محدود ہوتا تھا، تو یہاں سے ہاتھ ڈال کے حضرت پانی نکال رہے ہیں، وہاں سے ہاتھ ڈال کے صاحبہ پانی نکال رہی ہیں اور دونوں غسل کر رہے ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہی فرما رہے ہیں۔ آگے ایک اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ اور پیغمبر کا ہاتھ آپس میں ٹکرا جاتے تھے برتن میں۔ تو اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ایک طرف سے وہ پانی لے رہے ہیں اور ایک طرف سے یہ پانی لے رہے ہیں، مسئلہ حل ہو گیا جی۔ باب الغسل بالسعي ونحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد امام، اگر آپ حضرات نے ترمذی میں غور کیا ہو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام احادیث لا کے پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو غسل بالصاع ہے یہ اقل مقدار کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی نے اس سے زیادہ استعمال کر لیا، اس کے جسم میں گندگی زیادہ تھی یا طہارت کی اس حصول کے لیے پانی زیادہ چاہیے تھا، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو آپ ملامت کا نہیں بنائیں گے اور وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ سنت کا متبع جو ہو وہ کوشش کرے کہ وہ غسل کس سے کر لے؟ ایک صاف پانی سے،
تقریباً 3.25 کلو 3.5 کلو احتیاطاً بہتر ہے، 3.5 کلو کے قریب وزن کے اعتبار سے پانی سے وہ غسل کر لے، یہی بہتر ہے. جی. قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت في إناء نحو من ساع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو یہ وہ حدیث ہے جس حدیث کے بارے میں منکرین حدیث اور دشمنان حدیث، دشمنان امام بخاری، دشمنان محدثین، وہ سارے مل ملا کے اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے محدث ہیں کہ جنہوں نے زوجہ رسول کو غسل کے بارے میں حکم بیان کیا ہے. اور ذرا حدیث پہ غور کیجئے گا. کہتے ہیں کہ قال سمعت ابا سلمہ یقول دخلت انا واخو عائشہ، میں، یہ حضرت کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ بھانجے ہیں. واخو عائشہ، اور حضرت عائشہ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن یزید. کون؟ عبداللہ ابن یزید. ہم دونوں چلے گئے اعلی عائشہ تھا، حضرت عائشہ کے پاس. فسألها اخوها، تو حضرت کے جو رضائی بھائی تھے انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا عن غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے. فدعت بإناء، حضرت عائشہ نے برتن منگوایا، نحو من صاع، اور وہ برتن قریب تک اس کے 1 صاع کے. فاغتسلت، اور حضرت عائشہ نے غسل کیا. وافاضت علی رأسها، اور اپنے سر کے اوپر پانی بہایا. وبیننا وبینہا حجاب، اور ہمارے اور ان کے درمیان میں حجاب تھا. آخری جملے سے شریف آدمی، شریف النفس آدمی اور سنجیدہ آدمی کو یہ بات سمجھ لینا کافی ہو جانی چاہیے کہ وبیننا وبینہا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا تھا؟ حجاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام العصر آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان لوگوں کو صرف سر کے اوپر جو پانی ڈالا جا رہا تھا وہ ڈال کے حضرت عائشہ نے دور سے اشارہ کیا، کیونکہ آگے حدیث تفصیل آ رہی ہے کہ ایسے اور ایسے. یہ لوگ حیران تھے کہ اتنے کم پانی سے غسل کیسے کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ نے صرف اپنے سر کے حصے کو ان کے سامنے ظاہر کیا اور ان سے کہا کیوں ظاہر کیا؟ اس لیے کہ ایک بھانجا ہے اور دوسرا رضائی بھائی ہے. تو بھانجے سے پردہ ہے، رضائی بھائی سے پردہ ہے، تو ان کے سامنے سر کے لانے میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے. تو کیوں پھر امام بخاری پہ بے حیائی کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کیوں امام بخاری اور محدثین کرام کو مطعون کیا جاتا ہے کہ وہ ازواج رسول کی حیا کے بارے میں اس طرح کا کلام کرتے ہیں؟ جو اس طرح کا کلام کرتے ہیں ان کی ذہنیت گندی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھوکے سے پوچھو کہ 2 اور 2، تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں. روٹیاں ہم نے نہیں کہی ہیں، تم نے کہی ہیں. تمہیں جو ہے کسی بھی آدمی کے اندر جب غلط چیز چاہیے ہو اور کوئی عیب اس کے اندر تلاش کرنا ہو تو پھر اس قسم کی احادیث تمہیں سامنے نظر آتی ہیں اور تم پروپیگنڈا کرتے ہو. کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. حضرت عائشہ کا بھانجا ساتھ موجود ہے، حضرت عائشہ کا رضائی بھائی موجود ہے، اور حضرت عائشہ کون ہے؟ ہاں، وازواجہ امہاتہم، ماں کی جگہ پہ ہے. شرم آنی چاہیے جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ الفاظ لے کے آئے وبیننا وبینہا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان میں پردہ موجود تھا. پردے کی موجودگی میں ہوتے ہوئے سر کے اوپر پانی ڈال کے طریقہ بتانا مقصود تھا، کیونکہ اصل جو غسل ہے وہ یہی ہے کہ سر کے اوپر پانی بہا لیا جائے اور وہ پورے جسم پہ پانی بہ جائے تو غسل مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال آپ حضرات نے یہ روایت یاد رکھنی ہے، خاص طور پہ دشمنان اسلام و دشمنان حدیث، دشمنان محدثین وہ روایت ضرور آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں گے. آپ کو پہلے سے پتہ ہو تو آپ گھبرائیں گے نہیں کہ یہاں پہ ایک حضرت کا بھانجا ہے، دوسرا حضرت کا رضائی بھائی ہے، تیسرا وبیننا وبینہا حجاب ہے. چوتھا پورا غسل کر کے نہیں دکھایا جا رہا، صرف سر پہ جس طرح پانی بہایا جا رہا ہے 1 صاع کا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟
اور امام العصر حضرت امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ کسی ایسی جگہ پہ تھیں جہاں پہ پردہ تھا، جہاں پہ حجاب تھا، اور یہ دونوں محرم جاننا چاہتے تھے کہ سا کو کیسے استعمال کیا جائے گا ایک پانی کو۔ حضرت عائشہ نے دور سے اپنے اوپر پانی الٹ دیا اور فرمایا ہاکذا، اس طرح پانی ڈالا جاتا ہے۔ جی قال ابو عبد الله وقال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر ساع وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وهو وأبوه وعنده قوم فسألوا عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من فقال رجل ما يكفيني، آدمی نے کہا کہ ایک سا سے تو میرا غسل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ پانی تو بہت کم ہے۔ فقال جابر کان یکفی من ہوا اوفا من کشارن، تمہارے کیا خوار سے بال ہیں، بیکار سے بال ہے، تم سے زیادہ بہترین بال، گھنے بال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ من ہوا اوفا شعرا من کا، جن کے زیادہ بڑے پیارے بال تھے تم سے، او خیرا من کا، اور وہ تم سے بہت زیادہ اچھے اور بھلے اور خوبصورت تھے۔ جب وہ ایک ساتھ سے نہا سکتے ہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ ثم امنا فی صوب، پھر حضرت جابر نے ہمیں نماز پڑھائی، اور وہ نماز کیسے پڑھائی؟ ایک کپڑے میں، غربت کا زمانہ تھا، لباس بہت نایاب چیز تھی، کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا اور اس کی سلائی بھی مشکل ہوتی تھی، تو کپڑا ایک ہی کپڑا، بڑا کپڑا لپیٹ کے، وہ قمیص بھی ہو گئی ہے، وہ تہبند بھی ہو گیا ہے، اور اس میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد قال ابو عبد الله كان ابن عيينة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها۔ حضرت میمونہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک برتن سے غسل فرمایا ہے، اور یہاں پہ وہی بات آپ یاد رکھیں گے کہ دیکھیے مرد اور عورت جب میاں بیوی ہو جائیں تو ان کے درمیان میں اسلامی قانون کے لحاظ سے سطر کی قید ختم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود من اناء واحد ہے، فی حمام واحد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں وہی بات ہے کہ پانی عرب میں ویسے ہی نایاب تھا، اور پانی ایک جگہ پہ مخصوص کر دیا جاتا تھا، اور جس کو پانی چاہیے ہوتا تھا وہیں سے آ کے لیتے تھے۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے کچھ خاص مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شافعیہ کے ہاں اگر خاتون سے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک طرح سے ان پہ بھی یہ رد ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت میمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ غسل کس چیز سے کیا جا رہا ہے صوفی جی؟ کس چیز سے؟ جنابت سے۔ ہاں، اور جنابت مرد کو بھی ہے اور جنابت خاتون کو بھی ہے، اور دونوں پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، پانی نجس ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے آپ کو۔ اصل امام بخاری کا دعویٰ یہ ہے، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ ان المؤمن لا ينجس، حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے ضرورت پیش آ گئی تھی غسل کی، تو میں چلا گیا تھا غسل کرنے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، اللہ کی شان ہے کہ مسلمان وہ نجس نہیں ہوتا، ایسا نجس کہ اس کو ہاتھ لگانا منع ہو جائے، اس کا جھوٹا پینا منع ہو جائے، اس کا ہاتھ لگایا ہوا پانی نجس ہو جائے، ایسا نجس کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ برتن ایک تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مکان بھی ایک ہو، ایک ادھر ہو ایک ادھر ہو، دونوں اس برتن سے پانی حاصل کر رہے ہو، جیسے آج کل کے دیہاتوں کے حمامات میں ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی باب من افاض على راسه ثلاثا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال باب حدثني من افاض على راسه ثلاثا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور باب المستقل لے کے آ گئے کہ 3 دفعہ پانی بہانا سنت ضرور ہے، لیکن 3 دفعہ پانی بہانا فرض واجب نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ ابواب میں تعداد کا ذکر نہیں تھا اور آگے بھی تعداد کا ذکر نہیں آ رہا ہے، تو امام بخاری کا بھی وہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حنفیہ کے جتنے موافقات امام بخاری سے ہیں اتنے کسی کے بھی نہیں ہیں۔
فرمایا تعداد ضروری نہیں ہے، کسی نے 3 دفعہ پانی ڈالا اور کسی نے 1 دفعہ ڈالا، وضو غسل سب کا ہو چکا ہے. جی قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه حنفیہ کے ہاں غسل کے فرائض ایک تو مزمزہ ہے، دوسرا استنشاق ہے، اور تو پورے کے پورے جسم پہ پانی بہانا ہے. اور یاد رکھیے گا حنفیہ کے ساتھ حنابلہ شامل ہیں. کون؟ حنابلہ. ان کے ہاں بھی مزمزہ، استنشاق اور پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنا یہ فرائض میں سے ہے. جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک مزمزہ اور استنشاق سنت ہے، واجبات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دلک بھی واجب ہے. کیا؟ دلک بھی واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تمام غسل کے فرائض یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ احادیث کی روشنی میں آپ اس کی تشریح کر سکیں. اور موالات بھی بعض فقہا کے نزدیک واجب ہے، پے در پہ پانی ڈالنا. اور ہمارے وضو میں بھی موالات شرط ہے یا نہیں ہے؟ ہاں نہیں ہے شرط. کس نے کہا ہے؟ اگر کسی نے اپنے ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا اور پاؤں چھوڑ دیے، چلا گیا، بعد میں پاؤں دھوئے، اس کا وضو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو جائے گا. حضرت ابن عمر کا یہ عمل تھا. بہرحال آگے حدیث آ رہی ہے، جب موقع آئے گا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. تو موالات کو بھی بعض لوگوں نے شرط قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے، امام شافعی کے ہاں، اور بعض لوگوں نے اس کو سنت قرار دیا ہے. تو غسل کے اندر احکام کا قدر فرق ہے جو آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے. جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فوقيت على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جگہ فرمایا کہ میں اپنے سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالتا ہوں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 دفعہ پانی ڈالنے کا اشارہ کیا. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع على رأسه ثلاثا. جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا معمر عن يحيى بن سعد قال حدثني ابو جعفر قال لي جابر اتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد. اتانی ابن عمک، تمہارا چچا زاد بھائی آیا تھا. کون آیا تھا؟ يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن الحنفیہ کا صاحبزادہ حسن مراد ہے. جی قال كيف الغسل من الجنابة فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيض على رأسه ثم يأخذ 3 أكف. آپ لب بھر لیتے تھے پانی کا. کیا بھر لیتے تھے؟ ہاں لب. فیفیضها على رأسه، اپنے سر پہ بہاتے تھے. ثم يفيض على سائر جسده، پھر اپنے جسم پہ بہاتے تھے. فقال لي الحسن اني رجل كثير الشعر، میرے بال بہت زیادہ ہیں. فقلت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منك شعرا، تمہارے بال کم ہیں، پیغمبر کے بال تم سے بھی زیادہ گلے تھے، لیکن آپ اسی طرح نہاتے تھے. جی باب الغسل مرة واحدة وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح ہو رہا ہے. 3 دفعہ بھی لے آئے اور مرتن واحدہ 1 دفعہ بھی ہو جائے گا. جی قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم مسح يده بالأرض. آپ نے اپنے ہاتھ کو رگڑ لیا زمین پہ. پہلے زمانے کی طرح اس زمانے میں جیسے صابن ہے، صرف ہے، شیمپو ہے، نہانے کے آلات ہیں جس سے انسان طہارت حاصل کرتا ہے، یہ سب چیزیں پہلے نہیں تھیں. تو زمین پہ جب مٹی پہ اس زمانے میں بھی آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ مٹی سے اپنے ہاتھ کو اور جسم کو صاف کر سکتے ہیں مزید طہارت حاصل کرنے کے لیے، انقاء حاصل کرنے کے لیے. جی وغسل وجهه يديه، پھر آپ نے چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھوئے، یہ وضو ہو رہا ہے. جی ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. باب من بدا بالحلاب أو الطيب عند الغسل. باب من بدا بالحلاب أو الطيب عند الغسل. یہ باب ہے کہ جو کوئی غسل شروع کرے حلاب سے یا خوشبو سے. حلاب کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ عرب کے ہاں جو پانی تھا وہ زمین کا پانی تھا. کس کا؟ زمین کا، کنویں کا پانی. اور زمین کا پانی کھارا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، بال بھی انسان کے کمزور کر دیتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے. تو اہل عرب کی عادت تھی کہ نہانے سے پہلے پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جس سے پانی کی پانیت بڑھ جائے.
حضرت والد صاحب کے کلمات ہیں. کیا؟ جس سے پانی کی پانیت بڑھ جائے. جیسے اشنان ہے، جیسے خس کی گھاس ہے، جیسے طیب ہے، خوشبو ہے. زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی بہت بڑی عالمہ اور شاعرہ، کہتے ہیں کہ وہ جب نہاتی تھی تو ان کے غسل سے کئی گھنٹے پہلے پانی میں تازے گلاب کے پھول کی پتیاں ڈالی جاتی تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو ہندوستان میں گلاب کا عطر، گلاب کے عرق، یہ سب مشہور ہے، یہ سب زیب النساء کی ایجاد ہے. اس سے پہلے کسی نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. تو بادشاہ کی بیٹی وہ گلاب کی پتیوں میں نہاتی تھی. اسی طرح اہل عرب بھی کیا کرتے تھے کہ طیب، خوشبو یا حلاب، وہ برتن جس میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، اس میں پانی ڈال دیا جائے تو خود بخود اس پانی کی پانیت میں بہتری آ جاتی ہے اور اس کے کھارے پن میں کمی آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ عمل فرمایا کہ اس برتن میں پانی کو ڈالا جس برتن میں پہلے اونٹنی کا دودھ دھویا گیا تھا، بشرط یہ کہ وہ صاف ہو، سڑا ہوا نہ ہو، بدبو نہ ہو، بلکہ اس میں مزید اچھائی لے کے آئی جائے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة حلیب کہتے ہیں دودھ کو، اور حلاب وہ برتن جس میں دودھ دھویا جاتا ہے. سمجھ میں آئے بات؟ جی. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فدا بشقه راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط راسه. فقال بهما، پھر آپ نے بہا دیا پانی اپنے سر کے بیچ میں. جی. روکو نہیں کرو، جہاں مجھے بولنا ہوتا ہے میں بولوں گا، آپ چلتے جاؤ اللہ کا نام لے کے پڑھتے جاؤ. جی. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت سبقت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأبرأ بيميني على يساري فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيدي على الارض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم اوتي بمنديل فلم ينفض بها. پھر آپ کے لیے کپڑا لایا گیا جس سے آپ اپنے جسم کو سکھا لیں. تولیہ جسے کہتے ہیں آج کل، اس کو دے دیجئے آپ تاکہ وہ بھی عبارت پڑھ لیں. تو جو کپڑا لایا گیا وہ کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں چاہیے. ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مندیل تھا، ایک رومال تھا جس سے آپ اپنے وضو اور غسل کو استعمال فرما کے سکھا لیتے تھے. علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو اور غسل کا اثر اپنے جسم پہ چھوڑ دینا عزیمت ہے اور اس کو سکھا لینا رخصت ہے. اور حدیث شریف بھی آتی ہے غرر المحجلین کہ جو میرے مسلمان بندے وضو کرتے ہیں ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر گھوڑوں کی طرح چمکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت والد صاحب نے بھی ایک کتاب کا حوالہ دیا، انشاءاللہ کہیں نظر سے گزرے گا میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا کہ وضو کے بعد جو تری ہے، جو پانی ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے ایک خاص قسم کا نور اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، اور یہ عزیمت ہے. البتہ اگر کسی کو سکھانا ہے، کپڑے کا استعمال کرنا ہے تو وہ سکھا لے، رخصت پہ عمل ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہے. البتہ وہ جو انوارات نازل ہونے والے ہیں اس کے اندر رکاوٹ کا سبب ضرور بنے گا. ابو داؤد شریف میں، اس کے علاوہ بھی دیگر فقہ کی کتابوں میں بھی ہے. جی. باب مسح اليد بالتراب لتكون عنقا. وبه قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائض ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم فلما فرغ من غسله غسل رجليه. یہ دیکھیے آخر میں پاؤں دھوئے جا رہے ہیں تاکہ پاؤں بار بار گندے نہ ہوں اور وہ اور چیزوں کو بھی گندے نہ کریں. البتہ اگر کسی کے نہانے کی جگہ صاف ستھری ہو تو وہ جسم کے ساتھ پاؤں کے اوپر بھی پانی بہا سکتا ہے. جی. یہ وہ مسئلہ آ گیا کہ کیا جنوبی کے ہاتھ پانی میں داخل کرنے سے پانی نجس ہو جاتا ہے یا نہیں. فقہائے کرام کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ اس طرح ہے کہ پانی کی 4 انگلیاں پانی کے اوپر تیزی سے لے جائے اور وہ پانی سیدھے ہاتھ پہ ڈالے اور سیدھے ہاتھ کو صاف کرے
اور پھر سیدھے ہاتھ کو پانی میں داخل کرے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، بخاری شریف میں عمل موجود ہے، جو جنوبی ہے اس نے سیدھا ہاتھ پانی میں ڈالا ہے اور اسی پانی سے وضو کیا ہے، اسی پانی سے غسل کیا ہے اور وہ پانی نجس نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ والی، ان المسلم لا ينجس، مسلمان ایسا نجس نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ لگانے سے پانی گندا ہو جائے۔ جی وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر رضي الله تعالى ہاں یہ دیکھ رہے ہو حضرت ابن عمر بھی و ابن عباس بھی باسن بما ينتضح من غسل الجنابت، وہ چھینٹے جو غسل جنابت سے گر جاتی ہیں اس میں حضرت ابن عمر اور ابن عباس کیا کرتے تھے؟ کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے، اور ہمارا بھی فتویٰ اسی پہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جنوبی آدمی جو غسل کر رہا ہے اس کی چھینٹیں اگر وہ پانی میں لگ رہی ہیں، کپڑے میں لگ رہی ہیں، تولیے میں لگ رہی ہیں، تو کیا یہ نجس ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگرچہ احناف میں ایسے اقوال ہیں کہ آدمی کا جسم کا پانی جب چھوڑ دے پانی جسم کو تو وہ اپنے ساتھ نجاست کو لے کے جا رہا ہے، میرے خیال میں فیصلہ یہی ہے کہ وہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ مائع مستعمل کیا ہے؟ ہاں طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ اور مائع مستعمل کب بنے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جب جسم سے جدا ہو جائے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بہ کے کہیں رک جائے، وہ تمام چیزیں ہدایہ میں آپ کو مل جائیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی مسئلے پہ اپنی فقہ لے کے آ رہے ہیں، غور کیجئے۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، دیکھ لو ہاتھ ہمارے آپس میں ٹکرا جاتے تھے، لگ جاتے تھے، یہ وہ بات ہے کہ برتن ایک تھا، مقام الگ تھا۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده وبه قال ہاں غسل یدہ یعنی آپ اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے۔ ہاتھ دھونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر ہاتھ پہ کوئی بظاہر نجاست نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، اور وہ ہاتھ پانی کو لگ جائے تو پانی کے لگنے سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها مثله وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم رواه ابن جرير عن شعبة من الجنابة۔ ہاں یہاں پہ من الجنابہ امام بخاری زیادتی یعنی روایت کے اندر اضافہ فرمایا، اور یہاں پہ دونوں مسئلے واضح ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک بھی پانی میں جا رہا تھا اور آپ کی زوجہ محترمہ کا ہاتھ مبارک بھی پانی میں جا رہا تھا، اور دونوں پانی کے اندر ہاتھ لگا رہے تھے، اور دونوں کے ہاتھ لگانے سے پانی نجس نہیں ہوا۔ جی باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال ہاں باب من افرغ بيمينه، بظاہر دیکھیں تو یہ مسئلہ بالکل اس کے الٹ ہے جو فقہائے کرام کہتے ہیں کہ الٹے ہاتھ کی چار انگلیاں لے کے اور اس کو سیدھے ہاتھ کے اوپر پانی بہائے اور اس کو صاف کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا قول اور مسلک یہی ہے کہ نہیں، سیدھے ہاتھ بہتر ہے، سیدھا ہاتھ احسن ہے، سیدھا ہاتھ زیادہ محترم ہے، اس کو پانی میں ڈالو اور اس سے الٹا ہاتھ دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بظاہر یہ دلائل کی روشنی میں اس پہ عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ الٹے ہاتھ کو پہلے پانی میں داخل کرنے کے، اس لیے کہ الٹا ہاتھ شرمگاہ پہ لگتا ہے، الٹے ہاتھ سے استنجا کیا جاتا ہے، اور سیدھا ہاتھ تو عموماً پاک صاف رہتا ہے۔ اس لیے امام بخاری بھی فرما رہے ہیں من افرغ بیمینہ علی شمالی، سیدھے ہاتھ میں پانی لے لو اور الٹے ہاتھ پہ بہا لو۔ جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه فغسلها مرة او مرتين
قال سليمان لا أدري أذكر ثالثة أم لا. قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. فقال بيده هكذا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ نہیں چاہیے. جی. باب تفريغ الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. ہاں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے پورا وضو کر لیا اور اس کے بعد پیر چھوڑ دیا. آپ نے شاید وہ جگہ صحیح نہیں تھی یا وہاں پہ مٹی زیادہ تھی یا کیچڑ تھا کسی بھی وجہ سے، اور جب آپ کے بقیہ جسم کا وضو سوکھ چکا تھا پھر آپ نے پیروں کو دھو لیا، جسے کہتے ہیں کہ موالات کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ حضرت ابن عمر نے موالات کی خاطر نہیں رکھی ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثة ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. یہ باب ہے کہ اگر کوئی شخص بوجہ جماع کے جنوبی ہو جائے اور حاجت پیش آ جائے جماع ثانی کی، خواہ وہ جماع ثانی اسی مرعہ اولا سے ہو یا مرعہ ثانیہ سے ہو، زوجہ ثانیہ سے ہو، تو دونوں جماعوں کے بدلے میں ایک غسل کا کر لینا دونوں سے طہارت کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر ایک صوفی جی کی متعدد شادیاں ہیں اور وہ صوفی جی ایک زوجہ سے ملاقات کے بعد دوسری زوجہ سے ملاقات اور تیسری زوجہ سے ملاقات، اب وہ صوفی پریشان ہے کہ میں نے اتنی بڑے کارروائیاں کر لی ہیں تو اب میں واپس سے صحیح کیسے ہوں گا، مسلمان صاف ستھرا کیسے ہوں گا، تو شاید مجھے 3 دفعہ غسل کرنا پڑے. یہ اس کا خام خیالی ہے، اور غسل ایک ہی دفعہ کر لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور پاکی طہارت حاصل ہو جائے گی. امام بخاری اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما يمدح طيبا. جی بالکل. وبه قال حدثنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خوشبو سے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ خبردار احرام میں خوشبو نہ لگاؤ. حضرت عائشہ ان کو اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالی حضرت ابن عمر کو خوش رکھے. ان تو اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت کو خوشبو لگاتی تھی. فیطوف علی نسائہ، آپ چلے جاتے تھے اپنی خواتین کی طرف. ثم یخرج ثم یصبح محرما، پھر آپ صبح احرام بھی مان لیتے تھے. ماں اور ینبح طیبا، آپ کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہوتی تھی. اسی لیے علماء امت اور ہمارے علماء اسلاف نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ احرام سے پہلے خوشبو لگا لی جائے. اب اس خوشبو کا اثر اگر دیر تک رہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے غسل سے پہلے خوشبو لگائی گئی ہے اور غسل کے بعد بھی خوشبو مہک رہی ہے، تو پتہ چلا کہ خوشبو کے آثار اگر غسل کے باوجود رہ گئے تو غسل ہو چکا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جسم پہ تو خوشبو باقی ہے آپ کا غسل نہیں ہوا. غسل حقیقت میں جسم کی اس خوشبو کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے جسم کو ایک دفعہ پانی کے پہنچا دینے کا نام غسل ہے. خواہ خوشبو کا اثر باقی رہے یا خواہ خوشبو کا اثر ختم ہو جائے، غسل ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ دونوں طرح کے مسئلے امام بخاری یہاں سے وضاحت کرنا چاہتے ہیں. جی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعه الواحده من الليل والنهار وهن 11 قال. ہاں حضرت انس بن مالک نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ، آپ خواتین کی طرف ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار، دن رات کے ایک ہی وقت میں. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آج اس یعنی ابھی اس سے ملاقات، پھر شام کو دوسرے سے ملاقات، پھر اگلے دن صبح تیسرے سے ملاقات. کبھی کبھی آپ جو ہے وہ نمبر سے ایک ہی دفعہ میں کئی خواتین کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے ملاقات کے لیے. تو یہ بڑے حیران، وہن 11، اور وہ کتنی تھیں اس وقت؟ 11 تھے. وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت 9 زوجات مطہرات حیات تھی، اور ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 11 جمع ہوئی ہیں. یہاں پہ آ گیا. اور کل تعداد کتنی ہے زوجات کی؟ 17 کے قریب ہے. اور امام ملا لیے جائیں، کنیزیں ملا لی جائیں تو 37 بنتی ہیں. تفصیلات کے لیے علامہ ابن حجر فتح الباری. ہاں، اور یہاں پہ حضرت انس نے اصل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں. اور اچھا پڑھو جی، آگے پڑھو. قال قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ وكان يطيقه، کیسے یہ حضرت کے لیے ممکن تھا کہ چند گھنٹوں میں یا ایک گھنٹے میں کئی زوجات کی طرف تشریف لے جانا. قال كنا نتحدث، حضرت انس نے کہا ہم آپس میں کہتے تھے انه اعطي قوة 30، کہ پیغمبر کو 30 جنتی نوجوانوں کی طاقت دی گئی ہے. کتنی؟ 30 جنتی نوجوانوں کی طاقت دی گئی ہے. اور ایک جنت کا نوجوان دنیا کے 100 نوجوانوں کے برابر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے 40 نوجوانوں کے برابر طاقت دی گئی. تو جنت کے 40 نوجوان دنیا کے 400 نوجوانوں کے برابر ہو گئے. اور 400 نوجوان دنیا کے 4000 شادیاں کر سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 17 نکاح فرمائے ہیں. آپ بہت ہی زیادہ یعنی کہ قناعت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے، اور برائے ضرورت آپ نے یہ شادیاں فرمائی ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں کی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اوکان یطیقہ ذالک، آپ کو طاقت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 150 یا 200 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اوکان یطیقہ ذالک صوفی جی ہماری اور آپ کی طرح نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ بہت بڑا فضل فرمایا. وکان فضل اللہ علیک عظیما، دنیا کی سلسلے، دنیا کی انسانیت، دنیا کی آباد کاری، اس میں بھی انبیاء کرام کا بڑا حصہ ہے، اور انبیاء ہی نے کیا ہے، اور کس نے کیا ہے؟ اس لیے سمجھ میں آیا حضرت انس نے فرمایا کہ حضرت 30 نوجوانوں کے برابر طاقت رکھتے تھے. تم کیا سمجھتے ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ جی. وقال سعيد بن قتادة اننا نتحدث ان انس حدثهم 9 نسوة. ہاں 9 نسوة مطلب وہی ہوا کہ 9 خواتین وفات کے وقت موجود تھیں. جی. باب غسل المدي والوضوء منه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فامرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطيب ثم غسل وبقي اثر الطيب. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان. یہ مسئلہ آ گیا کہ غسل کر لیا لیکن جسم سے زعفران کی خوشبو، اشنان کی خوشبو نہیں گئی، مشک کی خوشبو نہیں گئی، بلکہ باقی رہ گئی ہے، تو غسل ہو چکا ہے، اور یہ تو زیادہ اچھا ہے صفائی ستھرائی کے لیے. جی. قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت لها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما احب ان اصبح محرما ان فقالت عائشة رضي الله عنها محرمن انضح طیبا، کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کہتے تھے
مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں احرام میں ہوں اور مجھ سے خوشبو کی مہک جا رہی ہو. فقالت عائشہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائه ثم اصبح محرما. حضرت عائشہ نے اختلاف فرمایا اور کہا کہ حضرت احرام بھی باندھتے تھے اور حضرت زوجات کی طرف تشریف بھی لے جاتے تھے اور صبح احرام جب باندھتے تھے خوشبو آ رہی ہوتی تھی اور کوئی حرج اس میں نہیں ہے. جی وبه قال حدثنا ابو بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. كأني انظر الى وبيس الطيب گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں خوشبو کی چمک کو فی مفرق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں میں، آپ کے کندھوں میں، آپ کے بغل میں، آپ کے کونیوں میں، اور آپ احرام کی حالت میں تھے. جی باب تغيير الشعر حتى يظن انه قد اروى بشرته وفاض عليه. وبه قال حدثنا عبدان قال ہاں بالوں کا خلال کرنا یہاں تک کہ جب اس کو یقین ہو جائے کہ گیلے ہو گئے. اروا بشرتہ، اروا یروی کہتے ہیں گیلے کرنے کو، سیراب کرنے کو، کہ وہ اپنے چمڑے کو گیلا کر چکا ہے. افاض علیہ، پھر اس کے اوپر پانی بہایا. یعنی بالوں میں پہلے کچھ ہلچل کرنی پڑے گی. صرف خواتین جنہوں نے اپنے بالوں میں گوند لگائی ہوئی ہو کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے پانی بہا لے اور مینڈیاں کھول لے یا نہیں کھول لے، علی اختلاف فقہا آپ جانتے ہیں. ورنہ مرد کے لیے یہی حکم ہے کہ ہر حال میں اس کو اپنے بالوں کو کھولنا ہوگا اور اندر تک پانی پہنچانا ہوگا. حتی ظن انہ اروا بشرتہ، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے سر کے جلد کو گیلا کر دیا ہے. فافاض علیہ، پھر اس کے اوپر پانی ڈالے. جی وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم دخل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل يديه ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. باب من توضا بالجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. وبه قال حدثنا يوسف. مطلب یہ ہوا کہ غسل سے پہلے چہرہ دھو لیا تو اب غسل کے بعد چہرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خود دھو لیا پہلے آپ نے، بشرط یہ کہ اس سے طہارت کی نیت ہو. اگر کسی کی نیت طہارت نہیں ہے تو پھر اس سے جو پہلے اس نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اور گرمی ختم کرنے کے لیے اور پسینہ ختم کرنے کے لیے جو اس نے دھویا ہے وہ غسل کے اندر شامل نہیں ہوگا. جو وہ عمل کر رہا ہے وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے مجھے طہارت حاصل کرنی ہے. تو چہرہ پہلے دھو لیا، بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کوہنیوں تک ہاتھ پہلے دھو لیے، بعد میں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیان فرما رہے ہیں. جی وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا العبش عن سالم عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنه. لیکن مسئلہ اس طرح ہے کہ احناف کے ہاں تو غسل میں نیت ضروری نہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی پانی میں غوطہ لگائے اور نکل آئے سر سے پاؤں تک پورا کا پورا تو وہ طاہر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اور پانی طہور ہے، خود بخود پاک کرنے والا ہے، ہاں اس لیے طہارت حاصل ہو جائے گی. جی عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكثر. یہ وضو ہے، ٹھیک ہے، پانی، وضو کا پانی، وضو الجنابہ. وضوء الجنابة فأكثر بيمينه على يساره مرتين أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض بيده. جی جی چلو چلو چلو. إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه قال حدثنا ہاں آج مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور اچانک پتہ چلا کہ جنوبی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ دوسرے تبلیغی بھائی کو بلا کے اس کے کندھے پہ سوار ہو کے جائیں گے؟ نہیں. ریل گاڑی وہ جو رومالوں کی پٹری بناتے ہیں کچھ لوگ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آرام سے اٹھو، گھر جاؤ، غسل کر کے آؤ. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر ہونے کی. وہ جی اب میں تو یہاں سے جا نہیں سکتا. اور حدیث شریف کیسی عجیب و غریب حدیث ہے، سنو. جی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قال اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی تھی، وعدلت الصفوف، قیامات صفیں کھڑی ہو چکی تھیں، فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، فلما قام فی مصلاہ، جب آپ محراب میں کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنوب، آپ کو یاد آیا کہ آپ طہارت نہیں ہیں، فقال لنا مکانکم، پیغمبر نے خود فرمایا کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، ثم رجع، فوراً آپ گھر کو تشریف لے گئے، فاغتسل، غسل کیا، ثم خرج الینا، دوبارہ تشریف لائے، وراسہ یقطر، سر سے پانی دے رہا تھا، انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بشر ہوں اور میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں 15 دن کے بعد اعلان کیا تھا کہ فلاں نماز جو میرے ساتھ پڑھی گئی تھی، میں جنوب کی حالت میں تھا، اور وہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے یہ بھی اسلام کا ایک اہم باب ہے کہ مسلمان جب بھول جائے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شرم اور کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اس میں چھپائے گا وہ بے شرم و بے حیا ہوگا، اور جو امانت داری کا مظاہرہ کرے گا، جب پیغمبر مصلی سے غسل خانے جا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں جا سکتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی۔ فكبر فصلينا معه، تابعه عبد الله عن معمر عن الزهري ورواه الاوزاعي عن الزهري. باب نفض اليدين من غسل الجنابه. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريم مولى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت ميمونه رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسل فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، سیدھی طرف سے اگر کوئی آدمی غسل شروع کر لے۔ جی۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن صفیہ غیر منصرف بنت شیبہ عن عائشہ، یہ سارے غیر منصرف ہیں۔ اتنی بڑی تانیث اور علمیت، کاش کہ تم نے شرح جامی صحیح پڑھی ہوتی۔ جی۔ عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا صلى إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيديها على شقها الأيمن وبيديها الأخرى على شقها الأيسر، وہی سیدھی ایک ہاتھ سے ادھر پانی ڈالا، دوسرے ہاتھ سے ادھر پانی ڈالا، اور جہاں پانی ڈالنا ہے ڈال لو، ورنہ ہاں مرضی ہے تمہاری۔ جی ہاں اچھا جی۔ باب من اغتسل، چلو اس کو کل دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا وانا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ کہہ رہے ہیں ایک طالب علم کے والد کی صحت بہت خراب ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کے والد کو، ہمارے جو والدین حیات ہیں ان کو سب کو خیر و عافیت سے رکھ کے سب کو صحت دے، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پہ سلامت رکھے، جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ آپ طلباء کرام میں ایک ایسے طلباء ہیں کہ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہو؟ ہاں، اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر واقعہ کوئی ایسا ہے تو میں مکمل تحقیق کے بعد ان سے بات چیت کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی ایسے طلباء ہو جن کے گھر کی دیوار گر گئی ہو، جن کے گھر کا کمرہ گر گیا ہو، جن کے والدین کسی خیمے میں بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ مجھے ضرور بتائیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انشاءاللہ جامعہ کی پلیٹ فارم سے جو کچھ ان کے لیے ہو سکے گا کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن یاد رکھو میں پہلے اپنی تسلی کروں گا۔ ہاں، یہ کوئی یہاں پہ ایدی ہوم نہیں کھل گیا ہے کہ سب آ جاؤ مل جائے گا، ثبوت پیش کرتے ہوں گے، ناقابل تردید ثبوت۔ جی۔